अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको आयत नंबर 281 का तर्जुमा और उसकी तफसीर और आयत नंबर 282 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूंगी। सबसे पहले आयत नंबर 281, और इस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसकी कमाई भरपूर दी जाएगी और इस पर जुल्म नहीं होगा। नाज़रीन, और इस दिन से डरो से इस आयत में क़यामत के दिन से डराया जा रहा है कि इस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा और उस दिन लोगों को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ना बिला वजह इसकी नेकियां घटाई जाएंगी और ना बदियां बढ़ाई जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि ये आयत सबसे आखिरी आयत है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 रोज दुनिया में तशरीफ फरमा रहे और इसके अलावा एक कौल ये है कि 9 रातें और एक कौल ये है कि 7 दिन इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। अलबत्ता तमाम शिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत की है कि ये सबसे आखिरी आयत रुबा नाज़िल हुई। नाज़रीन, अब आयत नंबर 282 का तर्जुमा और उसकी तफसीर है। ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। तुम्हारे दरमियान किसी लिखने वाले को इंसाफ के साथ मुआहदा लिखना चाहिए और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो इसे लिख देना चाहिए और जिस शख्स पर हक लाजिम आता है वो लिखता जाए और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और इस हक में से कुछ कमी ना करे। फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअक्ल या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो तो इसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें इन गवाहों में से मुंतखब कर लो जिन्हें तुम पसंद करो, ताकि अगर इनमें से एक औरत भूले तो दूसरी इसे याद दिला दे। और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो आने से इनकार ना करें। और कर्ज छोटा हो या बड़ा, इसे इसकी मुद्दत तक लिखने में उकताओ नहीं। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी और ये इससे करीब है कि तुम बाद में शक में ना पड़ो। हर मुआहदा लिखा करो, मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा हो जिसका तुम आपस में लेन देन करो तो इसके ना लिखने पर तुम पर कोई हर्ज नहीं। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो और ना किसी लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए और ना गवाह को, या ना लिखने वाला कोई नुकसान पहुंचाए और ना गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी नाफरमानी होगी और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो, इस आयत में तिजारत और बाहिमी लेन देन का अहम असूल बयान किया गया है। मजमूई तौर पर नाज़रीन, इस आयत में जो हकायम बयान किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नाज़रीन, नंबर 1, जब उधार का कोई मामला हो, हुआ कर्ज का लेन देन हो या खरीदो फरोख्त का, रकम पहले दी हो और माल बाद में लेना है, या माल उधार पर दे दिया और रकम बाद में वसूल करनी है, जो ही दुकान या मकान
کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا کہ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مدت تک لکھنے میں تعاون نہیں۔ اور ناظرین نمبر 2 پہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا پھر انتہائی بوڑھا یا پھر نابینا ہے، تو دوسرے سے لکھوا لے۔ جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا دوسروں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ ناظرین لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے۔ لین دین کا معاملہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ ناظرین نمبر 6 پہ گزشتہ حکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھی۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سود لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیزیں خرید لیتے ہیں، وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے۔ جو ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے اور بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین آیت میں لفظ یدار آیا ہے۔ عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی صورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو، اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرض اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں۔ ناظرین جو نمبر 8 پہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے اس حصے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم مستحب ہے۔ یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے گواہی کے چند حقائق بیان کیے دیتی ہوں۔ ناظرین نمبر 1 پہ ہے گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ نمبر 2 پہ تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطالع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ نمبر 3 پہ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ ناظرین اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گواہی دینا فرض ہے، لہٰذا
جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہوں کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔